حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے اور انہی بنی اسرائیل میں ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا اور انہوں نے محنت کی اور خوب ان کو تبلیغ کی. پھر وہ ایک مختصر سا طائفہ اور جماعت ایمان لے کے آئی اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باقی لوگ دشمن بن گئے، یہود اور نصارہ عیسائی دونوں. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو حکم ہوا تو وہ بھاگے، اور بھاگنے کے بعد جس گھر میں وہ گئے تو اللہ کی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور ان کا جو سب سے اگلا شخص تھا اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا. اللہ کی قدرت تھی یہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا جب اس کا چہرہ ہو گیا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہی حضرت عیسیٰ ہے، تو اسی کو مار دیا انہوں نے، اور مار کر جو ہے اس طرح سولی پر چڑھا دیا. جیسے کہ آپ کو ان کا پلس کا جو نشان نظر آتا ہے وہ در حقیقت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ پلس کا جو نشان ہے عیسائیوں کا، یہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا ہوا ہے. ان کے ہاتھ یوں پڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنے گلے کو دبنے سے رک نہ سکیں، اور انہوں نے اپنے گلے کو یوں دبایا ہوا ہے حضرت، یعنی اور ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو پھر وہ لوگ تردد میں ہیں آج تک، اور شک و شبہات کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ہم نے نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے تو پھر ہمارا آدمی کہاں گیا، اور اگر ہمارا آدمی یہ ہے جس کو ہم نے مار دیا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے. تو اس تردد اور شک و شبہات کے اندر آج تک وہ ہیں کہ ان کا نبی زندہ بھی ہے یا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے اس کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور دوسرے آسمان پر اب تک وہ زندہ ہیں. یہ ایک بات، یہ ہمارا عقیدہ ہے. قرب قیامت میں حضرت مہدی علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نیچے نازل کریں گے، اور وہی دجال کو جو ہے قتل کریں گے. کیونکہ یہ دجال کا جو اتنا بڑا فتنہ ہے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک نبی کو باقی رکھا ہے، اور وہ نبی ہی رہے گا. یہ دوسرا عقیدہ میں آپ کو بیان کروں جو عام طور پر امت میں یہ مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اول تو بعض لوگ انکار کرتے ہیں. تو یہاں احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو آسمان سے نزول ہوگا وہ ایک نبی کی صورت میں ہی ہوگا. یہ جو ہمارے اندر مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ امتی بن کر آئیں گے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ جس نبی کو ایک دفعہ نبوت دے دی جائے تو اس سے پھر دوبارہ نبوت کو چھینا نہیں جاتا. البتہ ان کی نبوت موقوف ہو چکی ہے. موقوف ہونا اور منقطع ہونے کے اندر فرق ہوتا ہے. منقطع کہتے ہیں ختم ہو جانا، کٹ جانا. تو نبوت کبھی کٹتی نہیں ہے ملنے کے بعد، یہ آپ ذہن نشین رکھیں. نبوت کبھی کٹتی نہیں ہے ملنے کے بعد، موقوف ہو جاتی ہے کہ رک جاتی ہے تاکہ دوسرے کو موقع مل سکے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ رک چکی ہے، لیکن اس کا ایک کارنامہ دجال کو مارنا ہے. اس کے لیے دوبارہ اللہ تعالیٰ اس نبی کو دنیا میں بھیجیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی طاقت جتنی ہے دجال کی، اس کو مارنے کے لیے ایک نبی کی طاقت ہی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی عام انسان اس کو مار نہیں سکتا ہے، اس کو قتل نہیں کر سکتا ہے. یہ بات ذہن نشین آپ رکھیں. تو ایک نبی کو اللہ نے باقی رکھا ہے، وہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے اور آنے کے بعد وہ یہ کارنامہ انجام دیں گے. تو اور احادیث کے اتنے بڑے ذخیرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں اس کی بشارت دی ہے وہاں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا امتی بن کر آئے گا. اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے جو ہے وہ زبان اقدس سے خود فرما دیتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ میرے امتی ہوں گے، اور وہ ان کی نبوت ختم ہو چکی ہوگی نعوذ باللہ. ایسا کہیں بھی نہیں فرمایا. جہاں فرمایا تو فرمایا کہ اللہ کے نبی آئیں گے عیسیٰ ابن مریم، اللہ کے نبی تشریف لائیں گے عیسیٰ ابن مریم، اور وہ یہ کارنامے انجام دیں گے جو میں آپ کے سامنے ابھی عرض کروں گا. تو ایک تو یہ بات ہے. پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو یہ ہوگا کہاں؟ یہ شام کی سرزمین میں ہوگا. شام کا جو اس وقت دارالخلافہ ہے دمشق، آپ نے نام سنا ہوگا.
تو دمشق کی ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے جامع مسجد اموی، جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی فتح ہونے کے بعد اس کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ اس وقت میں بہت شاندار اور عالیشان مسجد ہے۔ اس کا ایک مشرقی مینارہ ہے اور ایک مغربی اور غربی مینارہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول آسمانوں سے ہوگا وہ مغربی مینارے کے اوپر ہوگا، اور اس کو فرشتے جو ہے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر جو ہے اتاریں گے۔ ایک فرشتے نے ایک ہاتھ پکڑا ہوا ہوگا اور دوسرے فرشتے نے دوسرا ہاتھ پکڑا ہوا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمان سے یوں آ رہے ہوں گے، اور انہوں نے بالکل تازہ تازہ غسل کیا ہوا ہوگا، ان کے جو ہے سر سے اور داڑھی مبارک سے جو ہے وہ پانی کے قطرے جو ہے وہ ٹپک رہے ہوں گے۔ سفید لباس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو نازل فرمائیں گے۔ وہ اس غربی مینارے کے اوپر اترنے کے بعد وہ فرشتے چلے جائیں گے، اور پھر سیڑھی لگا کر جو ہے، اب چونکہ یہ اسباب دنیا ہے تو یہاں پر جو ہے سیڑھی کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے آئیں گے۔ نماز بالکل تیار ہوگی، حضرت مہدی علیہ السلام اور خلیفۃ اللہ جو ہوں گے وہ کہیں گے کہ تعالی صلی لنا، کہ آپ آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ تو وہ کہیں گے کہ لا ان بعضکم علی بعض امرا، کہ تمہارے بعض کے امیر ہیں۔ تکریمت اللہ حاضل امہ، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ بھی ایک شرف عطا کیا ہے کہ ایک نبی جو ہے وہ خود ایک امیر کو مقرر کر رہا ہے کہ تم اس وقت میں یہ نماز پڑھاؤ۔ تو وہ غالباً عصر کا وقت ہوگا یا مغرب کا وقت ہونے والا ہوگا، تو وہ نماز جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے پڑھیں گے، اور اس کے بعد باقی انجام جو ہے امامت کے اور یہ سارے خلافت کے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر ادا کریں گے، اور پھر ان کا پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ دجال کو قتل کرنے کے لیے جائیں گے، جو اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ تو میں آپ کو اب احادیث کی روشنی میں سمجھاتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں آنے کے بعد اور کیا کیا کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت ہمیشہ جو ہے وہ ایک طائفہ اور ایک امت جو ہے ایک جماعت وہ مستقل اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قتال کرنے کے اوپر اور حق کے لیے لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہے گی، مستقل لڑ رہی ہوگی وہ اللہ کی راہ میں۔ باقی لوگ تو اپنے کام کاجوں میں ہوں گے، لیکن ایک اللہ کی جماعت ایسی ہے، لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق، کہ وہ قتال کر رہی ہوگی حق کے اوپر، ظاہرین الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جیسے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ باتیں کرنا کہ بھئی اب جہاد کا دور نہیں رہا، اب تلواروں کا دور نہیں رہا، تو وہ جس وقت میں جو اسلحہ ہوگا اس کے ذریعے سے لڑا جائے گا، لیکن یہ حق کی لڑائی یہ ہوتی رہے گی۔ اب یہ کہنا کہ اب جو ہے وہ بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں، بھائی مسلمانوں سے مذاکرات کوئی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور اگر تیار ہے تو وہ منافقانہ انداز ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ اپنی باتیں منوانا ہوتا ہے، یا پھر فی الحال ہاں میں ہاں ملا کر بات میں اپنی ہی کرنی ہوتی ہے۔ اور مسلمان کبھی بھی جو ہے وہ بات کو جھوٹا نہیں کرتا، اپنی جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے اصل مسلمان۔ تو اس وجہ سے وہ جب آئیں گے تو پھر وہ جہاد مستقل جاری رہے گا، اور دجال کی کیفیت یہ ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جیسے ہی اس سے آنکھیں ملیں گی وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، اس کا گوشت گلنا شروع ہو جائے گا اور وہ بھاگے گا۔ تو یہ شام کے اندر یہ معاملہ ہوگا، کیونکہ ابھی بھی یہ جو لڑائی فلسطین اور شام کچھ زیادہ دور نہیں ہے، ایک قریب قریب ہیں۔ جیسے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں پشاور اور اسلام آباد جس طرح ہوتے ہیں، ان کی ملی ہوئی ہوتی ہیں سرحدات، تو اسی طرح جو ہے شام اور فلسطین کی سرحدات بھی اسی طرح ملی ہوئی۔ تو یہ قرب قیامت کی ساری علامات ہیں کہ یہ سب کچھ معاملات ہوتے رہیں گے۔ پھر وہ جب آئیں گے تو قیامت تک یہ ایک طائفہ لڑتے ہوئے غالب رہے گا، اور پھر فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اسی طرح یہ جہاد جاری رہے گا۔ فینزلوا عیسیٰ ابن مریم، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے وہ نازل کر دیں گے، اور وہ آ جائیں گے، اتر جائیں گے۔ فیقول امیرہم، تو ان کا امیر اس وقت حضرت مہدی علیہ السلام یہ کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا اس کے متعلق۔ دوسری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ سے ہے اور اس کے بعد والی بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے، دونوں حدیث ہیں، اور اس کو روایت ایک کو تو امام بخاری نے اور امام مسلم دونوں نے کیا ہے، اور دوسری روایت بھی امام بخاری اور امام مسلم کی طرف سے ہے، کچھ الفاظوں میں ذرا سا فرق ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہی نکلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور آپ علیہ السلام کی تاکید دیکھیں۔ جو بعض لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے اور یہ بناوٹی حدیثیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
بخاری اور مسلم کا درجہ کیا ہے اس کو ادنا سے ادنا آدمی بھی جانتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو سچائی کا مظاہرہ کیا ہے اور احادیث کے لینے کے اندر جتنی احتیاط کی ہے اتنی زمانے میں کسی نے بھی نہیں کی. جب انہوں نے ان احادیث کو نقل کیا ہے اور ان کے بعد والوں نے بھی ان کو نقل کیا ہے تو اس میں کسی قسم کا شک تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو میں عوام کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز میں ارشاد فرمایا ہے وہ بھی آپ سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی ارشاد فرماتے تھے تو عام طور پر اس میں قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے, بس فرما دیا جیسے ہم اور آپ احادیث سنتے ہیں. لیکن اس کا انداز دیکھیں کہ والذی نفسی بیدہ, کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ عیسیٰ ابن مریم, کہ ضرور بضرور تمہارے درمیان جو ہے عنقریب عیسیٰ ابن مریم ضرور نازل ہو جائیں گے. قسم کھا کے, قسم کون کھا رہا ہے جس کو قسم کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن جھوٹوں کو یقین دلانے کے لیے کہ تم یقین کر لو کہ تمہارا عقیدہ خراب نہ ہو جائے کہ بھئی عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا یہ ایک یقینی چیز ہے. تو فرمایا کہ وہ آئیں گے حکمن عدلن, حاکم ہوں گے اور عادل ہوں گے, بالکل صحیح فیصلے کرنے والے ہوں گے اور عدل و انصاف کا پورا مظاہرہ کرنے والے ہوں گے. گویا کہ ہمارے یہاں کے ججوں کو جو ہے وہ آئینہ دکھانے کے لیے آئیں گے. آسان ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں, فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ, پہلا کام وہ یہ کریں گے جو ان کی صلیب اور یہ پلس کا جو نشان ہے اس کو آ کے توڑ دیں گے. اور یہ توڑنا واضح ہے کہ ان کا جو عقیدہ تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے, یہ ان کا عقیدہ بالکل ختم ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے زندہ تابندہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. اور تم لوگوں نے جو یہ ایک اپنا ایک ذہن بنایا ہوا تھا کہ یہ صلیب ہی در حقیقت یہ ہے, اب وہ صلیب کی چاہے وہ پرستش کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ نبی نعوذ باللہ من ذالک اللہ تک پہنچا ہوا تھا, اس وجہ سے ہم اس کو اتنا مانتے ہیں. ان تمام کے تمام چیزوں کو صلیب کو توڑنے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رد کروایا ہے کہ عیسائیوں نے جو اتنا بڑا اپنا ایک انبار بنایا ہوا تھا اپنے خیالات کا اور اپنے گمانات کا, ان سب کو ختم کر دیں گے. فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ, یہ اس حدیث میں بھی ہے اور اگلی حدیث میں بھی اسی طرح وارد ہے. وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ, اور خنزیر کو قتل کریں گے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے تو مذہب میں خنزیر کھانا جائز ہے اور ہماری تو شریعت میں موجود ہے, ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. دوسرا کام ان کا یہ ہوگا کہ خنزیر کو قتل کریں گے. خنزیر کو قتل کرنا در حقیقت حرام کی بنیاد کو ختم کرنا ہے. پہلا کام عقیدوں کو ختم کیا انہوں نے غلط, کیونکہ عقیدہ جب آدمی کا بگڑا ہوا ہوتا ہے تو پہلے اصلاح اس کی جاتی ہے. تو پلس کے نشان کو توڑ کر عقیدے کی صفائی کر دی کہ توحید ہے اصل, اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے مارنا اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ زندگی دینا. اللہ تعالیٰ نے میری زندگی اس وقت موقوف کر کے اب دوبارہ مجھے بھیج دیا ہے. اور دوسری چیز آپ کے سامنے خنزیر کو قتل کرنا, تو یہ حرام کی بنیاد کو ختم کرنا ہے کہ خنزیر تمام کے تمام حرام چیزوں کے اندر سب سے اعلیٰ درجے پہ ہے. تو جب اس کو حرام کر دیا تو نیچے کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ سب کے سب خود بخود حرام ہو جائیں گی. کہ اگر ان کے عقیدے میں یہ تھا کہ بھائی خنزیر تو ہمارے نزدیک ایک بہترین غذا ہے اور ہمارے مذہب نے اجازت دی ہے, تو تمہارے نبی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کروایا ہے اور نبوت ہوتے ہوئے. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ, جزیے کو ختم کر دیں گے اور روک دیں گے. یہ کون سا جزیہ ہے جو ہم یہاں دیتے ہیں, ٹیکس جو بھرتے ہوئے آتے ہیں اور ڈیوٹیاں دیتے ہیں, یہ وہ ٹیکس نہیں ہے. یہ ہوتا ہے اسلامی ٹیکس جو اسلام کی دعوت کو پہلے پیش کیا جاتا ہے کہ آپ اسلام میں داخل ہو جائیں اور اسلام کی یہ خوبیاں ہیں, اور آپ پھر اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو آپ کی یہ ساری چیزیں ہیں. غیر مسلمین کو دعوت دینے کا اسلامی طور طریقہ وہ یہ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ اپنی جگہ قائم و دائم رہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پھر ان کے لیے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو یہ چیزیں قبول نہیں کرتے, جیسے عام طور پر ہٹ درمی ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم اپنے مذہب پر ہیں اور ہماری یہ پراپرٹیز ہیں, ہماری یہ ملکیتیں ہیں اور ہماری یہ زمینیں, ہمارے یہ ممالک ہیں, ہماری یہ سرحدات ہیں, ہم تو کسی کے حوالے نہیں کریں گے اور ہم تو اپنے مذہب پر قائم رہیں گے, جیسے غیر مسلمین کہتے ہیں. تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ تم جزیہ اور ٹیکس مسلمانوں کو دو تاکہ تم جو ہے وہ محفوظ ہو سکو, پھر تمہاری جان, تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں یہ سب محفوظ ہو جائیں گی.
تو وہ پھر ایسا ہو جاتا ہے بعض مرتبہ کہ وہ اپنے سارے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر ہمیں نقصان ہوگا تو بہت زیادہ مسائل ہو جائیں گے، اس وجہ سے ہم مسلمانوں کو ٹیکس دیتے ہیں اور ان کی ماتحتی میں رہتے ہیں۔ تو ایسا ہوا ہے کہ خیبر کے موقع پر یہودیوں نے یہی کہا تھا کہ ہاں ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طرح ٹیکس دے کر، یہ وہ ٹیکس ہے کہ جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے، کہ جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے مسلمانوں کو ٹیکس دیتے ہیں اور پھر وہ مسلمانوں کی ماتحتی میں اور امن و امان میں رہتے ہیں، پھر مسلمان ذمہ دار ہوتا ہے ان کے خونوں کا، ان کے مالوں کا، ان کی عزتوں کا۔ وہی پھر انصاف و عدل ملتا ہے جو ایک عام مسلمان کو ملتا ہے۔ یہ میں ایک اسلامی آپ کو وہ بتا رہا ہوں جس کا آج یہاں کہیں وجود نہیں تو میں نظر بھی نہیں آتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ان کو جب ٹیکس کی بات کی جاتی ہے تو اگر وہ ٹیکس پر راضی ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم کیوں ٹیکس دیں گے تمہیں، تو پھر تیسرا راستہ جو ہے وہ قتال کا اور لڑائی کا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، پہلے اسلام کی دعوت اگر قبول کر لی تو کیا ہے، ورنہ پھر جزیہ مسلمانوں کو دیں تاکہ ماتحتی میں رہیں، اگر ٹھیک ہے تو قبول ہے، اگر وہ جزیہ نہیں دیتے تو پھر قتال ہے، پھر میدان میں آنا ہے، پھر یا تو تمہارا یا ہمارا۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، چوتھی چیز نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ٹیکس کو ختم کیوں کریں گے کہ اب اسلام ہے یا پھر قتال ہے، درمیان میں یہ جو مال کے ذریعے ڈیل کرنا ہے اور ٹیکس دے کر ماتحتی میں رہنا ہے، اب ایسی کوئی صورت نہیں ہوگی، کیونکہ یہودیوں کو بالکل ختم کرنا ہے اور یہودی مال کو استعمال کر کے جو ہے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا گیا وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ کہ جزیے کے معاملے کو ختم کر دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ یہ جزیے کو ختم کرنے کی ایک علت اور وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ آخری وقت میں جب جنگ کا معاملہ ہوگا وہ شروع کے معاملات سے ذرا مختلف ہوگا۔ حضرت آپ علیہ السلام کے زمانے کے معاملے سے تھوڑا سا مختلف ہے، وہاں جزیہ اور ٹیکس ہوتا تھا، اب کیوں ختم ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب یہودیوں کا قلع کما کرنا ہے، ان کی جڑوں کو کاٹنا ہے، ان کی نسل کشی کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے جزیے کو ختم کریں گے تاکہ ان کا قلع کما ہو سکے، اور پھر وَيُفِيضُ الْمَالَ اور مال کی خوب فراوانی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خوب مال کو تقسیم کریں گے، مساکین کے اندر، بیواؤں کے اندر اور عام جو مریضوں کے اندر، ہر اعتبار سے جو ہے خوب مال کی فراوانی ہوگی۔ اتنی مال کی فراوانی ہوگی، میں نے پیچھے حدیث میں بھی بیان کیا، لا يقبل احد کہ کوئی اس کو قبول بھی نہیں کرے گا، اتنا سب کے پاس ہوگا۔ یہ بھی ایک زمانہ آئے گا، جتنی زیادہ اس وقت فقر و فاقے کی طرف ہم جا رہے ہیں تو آنے والے وقت میں جو ہے فراوانی بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی دیں گے۔ ہر وقت حالات ایک جیسے رہتے نہیں ہیں، اس کو اطمینان کر لینا چاہیے۔ پھر فرمایا حتی تکون سجدۃ الواحدہ، یہاں تک کہ ایک سجدہ کرنا جو ہے وہ اتنا جو ہے خیر ہوگا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر آدمی کو محسوس ہوگا۔ آج عبادتوں میں مزہ نہیں ہے، لیکن وہ وقت ایسا آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے حالات لے کے آئیں گے کہ مال کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ آدمی کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگا، تو اس وقت ایک ایک سجدہ کرنا آدمی کے لیے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر محسوس ہوگا، ہو جائے گا۔ یا تو اور ابو ہریرہ نے آگے پھر یہ بھی فرمایا کہ قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کہ کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا اور آنے کا، ان کی موت سے پہلے وہ اس کے اوپر ایمان لے کے آ جائے گا، یا تو اس کے اس بات پر ایمان لے کے آ جائے گا کہ اب اللہ ایک ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے نبی ہیں، بیٹے نہیں ہیں، یا پھر اس بات کے اوپر ایمان لے کے آئے گا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں چونکہ ہم نے ہی ان کو مارا تھا، نعوذ باللہ ان کے عقیدے کے مطابق، تو یہ بات اس کی موت سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اس بات کو وہ یقین کر لیں گے کہ نہیں، حضرت اس بات پر ایمان لے کے آئیں گے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔